الحمد للہ الحمد للہ الذی احسن تدبیر الکائنات وخلق الارضین والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات الذي حصل من نوره وجود الكائنات صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین خصوصاً علی ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ایمان ما بیطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد
اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، میرے نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ ذرا کہیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ بروز محشر ان کے سامنے امتی جائیں جہنم میں، بروز محشر ان کے سامنے امتی جائیں جہنم میں، میرے نبی کو ہرگز یہ گوارا ہو نہیں سکتا، فرشتے با ادب سورج بھکاری بارش رحمت، فرشتے با ادب سورج بھکاری بارش رحمت، مدینے سا دلکش نظارہ ہو نہیں سکتا، یہ فرمانے خداوندی ہے لوگو غور سے سنو، یہ فرمانے خداوندی ہے لوگو غور سے سنو، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، اور نہیں قائل جو صدیق و عمر عثمان و حیدر کا، نہیں قائل جو صدیق و عمر عثمان و حیدر کا، یقیناً وہ محمد کا دلارا ہو نہیں سکتا۔ برادران اہل سنت والجماعت، آج کی یہ سالانہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تحریک خدام اہل سنت والجماعت بکھاری کلاں کے زیر اہتمام میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ ہماری تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی مرکزی قیادت پیکر اخلاص خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد مخلص عبداللہ صاحب زیدہ مجدہ دعا فرمائیں پروردگار عالم قرآن و سنت کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیات آئیں، ان کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت باسعادت سے شروع ہوا اور ان کی سیرت کا باب ان کے وصال پر جا کر مکمل ہو گیا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام آئے، سیرت کا آغاز ولادت سے شروع وصال پہ ختم۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے، سیرت کا آغاز ولادت سے شروع وصال پر مکمل۔
جتنی بھی جلیل القدر شخصیات آئیں ان کی سیرت کا آغاز ولادت سے شروع ہوا اور وصال پر جا کر مکمل ہو گیا۔ باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور کون و مکان ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے نا صلی اللہ، ذرا گونج آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کی آئی تو آپ کی سیرت کا آغاز کب سے شروع ہوا؟ جب پروردگار عالم رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو گیا۔ اب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کب تک چلتی رہے گی؟ جب کل قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر آخری گناہگار امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا، میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کے ڈنکے تب بھی بجتے رہیں گے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے ہر پیغمبر کو کسی کو ایک وصف دیا، کسی کو 2 وصف، کسی پیغمبر کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو زیادہ معجزات عطا کیے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4۔ پروردگار عالم رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام کو کسی پیغمبر کو 1 وصف عطا کیا، کسی پیغمبر کو 2 وصف عطا کیے۔ رب ذوالجلال نے اس کائنات میں سب سے زیادہ اوصاف، سب سے زیادہ کمالات اور معجزات میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ آئیے ذرا دیکھیے، رب ذوالجلال کے پیغمبر ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام۔ اب پروردگار عالم نے بڑا کمال عطا کیا، بڑا وصف عطا کیا۔ رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ میرے فرشتوں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز، یہ کتنا بڑا وصف پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ ایسا وصف پروردگار عالم رب ذوالجلال نے کسی اور کو عطا کیا نہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن کتنا بڑا اعزاز! فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کا سجدہ مکمل، جناب آدم علیہ السلام کا اعزاز مکمل۔ فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا، فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ اعزاز مکمل ہو گیا۔ آؤ نا ذرا بکھاری کلاں کے غیور سنی نوجوانوں، باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی۔ اب دیکھیے نا پروردگار عالم نے کیسا کمال عطا کیا۔ رب ذوالجلال کا قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں، کائنات کے خالق و مالک کیا اعلان فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب پروردگار عالم نے کیا کہا؟ میں اور میرے فرشتے محمد عربی امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کرتے رہنا۔ شاعر نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے۔ شاعر یہ بات لکھنے پر مجبور ہوتا ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے،
جو نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ارے دنیا ان کو سلام کرتی ہے۔ ذرا کہیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اب جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ بڑا اعزاز تھا کہ فرشتوں نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن اس اعزاز کا دورانیہ نہایت مختصر۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، جناب آدم علیہ السلام کا اعزاز مکمل، باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آ گئی۔ اب رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر یہ جو اعلان فرمایا، اس اعزاز سے باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے اعزاز کی جو آتی ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا یہ اعزاز مسلسل کل قیامت کی صبح تک دیوانے پروانے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے۔ آئیے نا ذرا دیکھیے رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر کا فرمان۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا بلغتہ۔ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا، میرا وہ دیوانہ پروانہ مستانہ جسے رب ذوالجلال مال بھی عطا کریں، نعمتیں بھی عطا کریں، اب اس بندے کے پاس اتنا مال آ گیا، وہ اپنا مال خرچ کر کے رب ذوالجلال کے گھر کی حاضری کے لیے آتا ہے، میرے روضہ رسول پہ بھی حاضری دیتا ہے۔ اب وہ میرا دیوانہ پروانہ روضہ رسول پہ حاضری دے کے درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، میں اپنے اس دیوانے پروانے مستانے کا درود و سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو بکھاری کلا کے غیور سنی نوجوانوں، اسی مقام پہ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر نے بس نہیں فرمایا، آگے اللہ کے محبوب پیغمبر کیا اعلان فرما رہے ہیں، ومن صلی علیہ نائیا بلغتہ۔ وہ میرا محبوب پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، وہ میرا امتی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس میرے روضہ رسول پہ حاضری دینے کے اسباب نہیں ہے، وہ میرا دیوانہ پروانہ مستانہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا، ان للملائکۃ سیاحین یبلغون من امت السلام، کہ بے شک پروردگار عالم نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ پوری کائنات کا چکر لگاتے ہیں، جہاں پہ میرا کوئی دیوانہ پروانہ مستانہ درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وہ میرے اس دیوانے پروانے کا درود شریف وہاں سے لے کر روضہ رسول تک میرے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ بکھاری کلاں کی اس جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پڑھو، پیش کرو، پروردگار عالم ثواب عطا کرتے ہیں۔ روضہ رسول پہ جا کر وہاں پر دیوانہ پروانہ مستانہ درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ پیش کرے، ثواب بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ جواب بھی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر کو تمام اوصاف، تمام کمالات کا مجموعہ عطا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ آئیے نا ذرا دیکھیے رب ذوالجلال کے پیغمبر جناب سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ اب پروردگار عالم رب ذوالجلال نے کیا حکم فرمایا؟ رب ذوالجلال نے حکم دیا، میرا پیغمبر اے نوح علیہ السلام، آپ کشتی تیار کر لیجئے، آپ
آپ کی کشتی کے اندر جتنے لوگ آ جائیں گے میں انہیں اپنے عذاب سے بچا لوں گا، میں انہیں اپنے عذاب سے محفوظ کر لوں گا۔ اب دیکھیے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر 80 یا 82 افراد آتے ہیں۔ پروردگار عالم نے 80 یا 82 افراد کو اپنے عذاب سے بچا لیا۔ باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی۔ اب رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اظہار اور پرچار کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر لوگوں کو اپنے رب ذوالجلال کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب کفار و مشرکین سامنے آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر اے محمد عربی تو جو کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، پھر اپنے رب ذوالجلال سے آپ یہ بات کہیں اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ آپ رب ذوالجلال سے یہ بات کہیں کہ پروردگار عالم آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیں۔ اب جب کفار و مشرکین نے یہ بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کہی، ادھر رب ذوالجلال نے قرآن بنا کر کیا نازل فرمایا؟ پروردگار عالم اعلان فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرا محبوب پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہوں، میں اپنا عذاب بھیج دوں یہ ناممکن بات ہے۔ تو گویا اب دیکھیے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنا بڑا اعزاز، جناب نوح علیہ السلام کو ایمان لانے والے 80 یا 82 افراد عذاب سے بچ گئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے محبوب پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہوں میں اپنا عذاب بھیجوں یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے مسلمانوں کو تو محفوظ رکھا ہی رکھا، لیکن کفار و مشرکین کو بھی یہ فائدہ ہوا کہ میرے محبوب پیغمبر کی موجودگی میں اللہ نے ان پہ اپنا عذاب نہیں بھیجا۔ آئیے ذرا دیکھیے، مختصر وقت ہے، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جو بھی کمال عطا کیا، بڑا کمال عطا کیا۔ آئیے دیکھیے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام رب ذوالجلال نے حسن عطا کیا، بڑا حسن بے مثال، بڑا حسن لاجواب۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی۔ اگر میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے دیکھ لیتی وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کر دیتی۔ شاعر نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا کہ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، تھما حسن دیاں یوسف نے پا دتیاں، جنہ سونے دے چہرے نو ویکھیا، پھل کٹے نا تے انگلیاں کٹوا دتیاں۔ پر نہیں کوئی سونا میرے حضور ورگا، اللہ پاک نے حداں مکا دتیاں، جنہ آقا دے چہرے نو ویکھیا، خدا دی قسمیں جانا لٹا دتیاں۔ یہ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر باقی انبیاء کرام کے نام نامی اس میں گرامی کو ذکر فرمایا۔ کہیں پہ پروردگار عالم یا آدم کہہ رہے ہیں، کہیں پہ رب ذوالجلال یا نوح کہہ رہے ہیں، لیکن باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آئی، رب ذوالجلال نے نام لے کر نہیں پکارا۔
کہیں پہ پروردگار عالم یا ایھا المزمل کہہ رہے ہیں، کہیں پہ خلاق عالم یا ایھا المدثر کہہ رہے ہیں، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر میرے محبوب پیغمبر کا نامی اسم نامی ذکر فرمایا۔ پہلے مقام پہ فرمایا وما محمد الا رسول، دوسرا مقام آ گیا، پروردگار عالم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیسرا مقام آ گیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا نزل علی محمد۔ چوتھا مقام آ گیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا محمد رسول اللہ۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور اسی نام سے پائی ہے فقیروں نے شہنشاہی، اسی نام سے پائی ہے فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو دعا فرمائیں پروردگار عالم ہمیں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت خلفائے راشدین کی سچی عقیدت و محبت، اور اولیاء کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔